نقصانات ہوئے، خاص کر کے باغات اور فصلات تقریباً تباہ ہو گئے ہیں، چونکہ علاقے کے لوگ ایک واحد ذریعہ معاش ذمہ داری اور کاشتکاری پر منحصر تھا۔ اس تباہی سے وہ ناشبینہ کے محتاج ہو گئے ہیں۔ مزید برآں غربت کے باعث علاقے کے لوگوں کے کچے گھروں میں رہائش پذیر تھے۔ مذاکرہ طوفانی بارشوں کے باعث ان کے گھر بھی مکمل منہدم ہو گئے ہیں۔ اس وقت کھلے آسمان تلے ٹینٹوں میں رہائش پذیر ہے، لہٰذا حکومت سے مذاکرہ علاقے عوام کی مالی و جانی امداد کے بابت اب تک جو اقدامات اٹھائے گئے اس کی مکمل تفصیل فراہم کی جائے۔ وزیر صاحب اس سے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جی ڈالنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی بتائیے۔ جناب اسپیکر صاحب، پہلے بھی 2-2.5 سال قبل بارش کا سلسلہ چل پڑا، اس پہ کافی نقصانات ہوئے، چونکہ کافی عرصے بعد 20-25 سال ایک سیلاب کی شکل میں بارش ہوئی ہے، کافی نقصانات ہوئے۔ اس وقت جو حکومت تھی، ہم اس وقت یہ اپوزیشن بینچز میں تھے، ہماری اس سے گزارش یہ تھی کہ یہ جو سیلابی ریلا جو گزرتا ہے اور یہ جو جہاں نقصانات ہوئے اس کے اریگیشن سے اور سروے کرایا جائے کہ بھائی جہاں قبضہ ہے وہاں قبضہ ختم کیا جائے، جہاں پہ پل کی ضرورت ہے وہاں پل تعمیر کی جائے، جہاں پہ ڈیم کا رخ موڑنا ہے، پانی کا رخ موڑنا ہے ڈیم کی طرف، کم از کم تاکہ وہ پرانا اریگیشن کا نظام بحال ہو سکے۔ تو ابھی حالی دنوں میں بارشیں ہوئی ہیں، بالخصوص پورے بلوچستان نقصان ہوا، بالخصوص میں ضلع پشین اور چمن کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، تو پہلے دوروں میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا، پہلے ڈپٹی کمشنر کو اور اسسٹنٹ کمشنر کو لکھتے تھے انتظامیہ کو کہ کیا صورتحال ہے۔ آج کل تو آپ بیٹھے ہیں کسی بھی صوبے میں کسی بھی ملک میں بیٹھے ہو تو آپ کو حالات سے بخوبی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، حالیہ بارشیں ہوئی ہے، بالخصوص اگر میں ضلع پشین کی بات کروں، اس میں ایک گاؤں ہے حمید آباد منزکئی، یہ 2 سال قبل 3 سال قبل بھی یہاں بارشیں ہوئی تھی، پورا گاؤں جو ہے نا وہ بہا کر کے لے گئے۔ اس کے بعد ہم نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ ریکویسٹ کی، اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہے پھر ان 20-25 بالخصوص گھروں کو بہت سخت نقصان ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اسپیکر صاحب ہمارے بڑے غریب لوگ ہیں اور ان کی یہ جو اشیاء روز کی بنیاد پہ جو یہ باغات میں رہتے ہیں، باغات کاروبار ان کے اور فصل کاروبار ہے، اس ان کا گزر ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس سیلاب جو ابھی آیا اس میں یقین جانیے پشین کے باغات نقصان ہوئے، باغات تباہ ہوئے، اور بالخصوص 2-4 گاؤں ایسے ہیں جس کے بالکل یہ دیواریں گر گئی، چھتیں گر گئی ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، سوال یہ ہے کیا حکومت کی طرف سے ان کو کمپنسیشن دی گئی؟ اب ساری کارروائی تو کاغذ تک محدود ہے کہ بھائی ڈپٹی کمشنر رپورٹ لکھ دیا پی ڈی ایم اے کو رپورٹ دے دی، آگے اسپیکر اسمبلی کو وہ آگے چلا گیا۔ یہ اسی میں وہ جو پرانا جو انہوں نے کمپنسیشن ہاؤس کی تھی وہ ابھی تک نہیں ملی، 2000 میں آپ سے بات 22 کی، اب یہ 2024 کا جو ابھی موجودہ صورتحال ہے یہ پتہ نہیں 2028 میں دیں گے یا دیں گے بھی یا نہیں دیں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، کچھ کیسز ہوتے ہیں نارمل، کچھ کیسز ہوتے ہیں جس میں حکومت کی توجہ درکار ہے، کیونکہ ہر علاقہ وہ جو ہمیں جس کا گاؤں کا نام ہے حمید آباد، آپ یقین جانیں جناب اسپیکر صاحب وہ ہر دن وہ روزانہ کرتے ہیں، بیلچہ اٹھا لیا 200-400 کما لیا، رات کو بچوں کو کھلا لیا، ان کے پاس سیونگ کا نظام یا کچھ اور کا نظام نہیں ہے، اور وہ چھوٹا سا گاؤں ہے۔ پھر میں نے اس پہ حکومت کے تمہاروں سے بات کی کہ بھائی آپ وزٹ کریں، آپ آئیں، کم از کم ان کو تھوڑا بہت کمپنسیشن ہمیں دیں۔ ہم جہاں کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ کچرے اٹھانے پہ لگا لیتے ہیں، کسی اور کام پہ لگا لیتے ہیں، جناب اسپیکر صاحب اس کا بھی یہ حق بنتا ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے یا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں کمپنسیٹ کیا جائے۔ اور جناب اسپیکر صاحب، اس طوفانی بارشوں کی وجہ سے بالخصوص جو ہمارے ایک مین روڈ ہے جو نیشنل ہائی وے کی طرز کا روڈ ہے بٹیری سے لے کر ڈب کراس تک، جناب اسپیکر صاحب یہ بالکل ختم ہو گیا، یہ نہ ہونے کے برابر ہے، پل بہہ گئے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے کل ایک بندے نے ایک ویڈیو بھیجی، کیونکہ یہ برشو توبہ کا گڑی یہ سارا راستہ آگے بارڈر تک یہ راستہ جاتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، مجھے کل کس نے ویڈیو بھیجی، ایک ٹرک پھنسا ہوا، ابھی تک اس کی تعمیر کا کام نہیں ہوا، حتیٰ کہ سیکٹری صاحب سے رابطہ ہوا، ان کے ذمہ سے رابطہ ہوا کہ بھائی یہ روڈ کی تعمیر تو آپ کرائیں، سیلاب تو گزر گیا، اب ظاہر ہے ٹریفک نے گزرنا ہے، ٹریفک نے آنا ہے، ٹریفک میں جانا ہے۔ بڑے ذمہ اشخاص کو میں نے وہ ویڈیو بھی سینڈ کی کہ بھائی آپ دیکھ لیں،
اپنے ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ منگوا لیں, اس کی مرمت کریں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے. بالخصوص جناب اسپیکر صاحب, اس پہ میں نے چمن کا بھی ذکر کیا, آپ کا حلقہ ہے تو ظاہر آپ اسپیکر ہیں, تو جناب اسپیکر صاحب مجھے تو ان کا ساتھی وہاں پہ ہے, انہوں نے بھی ہمیں شکایت کی کہ اس بارش سے ہمارے بھی گھر منہدم ہوئے, ہمارے گھر ٹوٹے ہیں, ہمارے گھر تباہ ہو گئے, لہٰذا ان کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے. بڑی سخت تباہی تھی, تو ساتھیوں نے کہا کہ بڑی سخت چمڑے بھی حالات تھے, اور چمڑے بھی آپ کو پتہ ہے ویسی بھی باقی حالات آپ کے سامنے. جناب اسپیکر صاحب جہاں پہ چھوٹے سے اماؤنٹ سے, ایک چھوٹے مخصوص رقم سے کسی خاندان کی اگر حکومت دل جوئی کرے تو میرے خیال سے یہ ان کا کریڈٹ ہوگا, یہ ان کی کامیابی ہوگی, ان کی ناکامی نہیں ہوگی. کتنا پیسہ لگے گا, کتنے قرض منظم ہوئے, کتنے لوگ غریب ہیں, ریشو نکالیں آپ. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ پورے ضلع میں آپ تقسیم کریں یا پورے ضلع کو آپ کو کمپنسیٹ کریں, لیکن جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں گزار رہے ہیں اور وہ اس سے متاثر ہوئے, جناب اسپیکر کم از کم ان کو ترجیح دی جائے, اور جناب اسپیکر کم از کم ان کا ازالہ کیا جائے. صرف یہاں باتوں کی حد تک نہیں, یہاں 5 سال ہم نے گزارے, پچھلے 5 سال بجلی گیس بول بول کے ہمارے گلے بیٹھ گئے. 5 سال کے بعد بھی آپ کے اسمبلی کے باہر ذمہ دار بیٹھے ہوئے, اب تو بجلی مانگ رہے ہیں, اب وہ سولر مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں سولر, تمہیں پتہ ہے بجلی آپ نے دینی کوئی نہیں ہے, حکومت نے دینی کوئی نہیں بجلی. اور وہاں پہ ہمارے یہاں کیا ہے, فیکٹریاں یہاں پہ نہیں, ملیں یہاں پہ نہیں, کارخانہ یہاں پہ نہیں, ہماری روز اشد کی کیسے ہم پوری کریں گے؟ آپ مہربانی کر کے اپنے اس تک محدود رہیں